برسوں پرانا ایک گہرا راز کیا راز ہی رہ جائے گا یا آخر کار حقیقت سے پردہ اٹھ ہی جائے گا؟ کیا ہوگا عطیہ کا ری ایکشن جب اس کو ساری حقیقت پتہ چلے گی کہ وہ لڑکا علی اصل میں اس کا بھتیجا علی خان ہے؟ کیا میرال اور علی اس ریالٹی کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں گے یا پھر کوئی اور رد عمل ظاہر کریں گے؟ آخر کیا ہوگا میرال کا ری ایکشن جب اس کو ساری حقیقت پتہ چلے گی اور اس کو اس کی ماں بتائے گی کہ اس طرح سے اس کو اس کی ماں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور اس کے ماں باپ نے کیسی زندگی گزاری اکیلے؟ آخر کیوں اتنے برس وہ اپنی ماں سے نہیں مل سکی؟ آخر انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ سب جاننے کے باوجود بھی میرال علی کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دے گی یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دے گی؟ علی کی دادی چونکہ اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ عطیہ سے ملے گی اور اس سے علی کے رشتے کے لیے بات کرے گی۔ علی چونکہ بزنس ڈیل کے لیے لندن چلا جاتا ہے تو پیچھے سے اس کی دادی یعقوب ڈرائیور سے کہتی ہے کہ تمہیں اس لڑکی میرال کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے نا، مجھے تم وہاں لے جاؤ، ہاں کوشش کرنا مجھے تب لے کے جانا جب میرال گھر پہ نہ ہو۔ پہلے تو یعقوب بہت زیادہ حیران ہوتا ہے لیکن پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ میرال آفس ہے تو پیچھے سے علی خان کی دادی کو لے کر عطیہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ علی کی دادی اپنی بیٹی عطیہ کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تم نے ان حالات میں آخر زندگی کیسے گزاری؟ عطیہ کہتی ہے کہ آپ اتنے برس بعد آخر مجھ سے ملنے کیوں آ گئی؟ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں اب آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ پر علی کی دادی جواب دیتی ہے کہ مجھے تمہارے شوہر کی موت کا پتہ چلا تھا میرال کے ذریعے سے۔ یہ سنتے ہی عطیہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرال کو کیسے جانتی ہیں؟ پر علی خان کی دادی جواب دیتی ہے کہ تم میرے سے تو تعلق نہیں رکھنا چاہتی لیکن اب بات ہمارے بچوں تک آ چکی ہے۔ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آخر کون سی بات؟ پر علی خان کی دادی جواب دیتی ہے کہ وہ لڑکا جو تمہارے گھر آتا ہے اور تمہاری بیٹی کے پاس جاب کرتا ہے وہ میرا پوتا علی خان ہے اور وہ تمہارا بھتیجا ہے۔ عطیہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی لیے مجھے اس سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی لیکن ساتھ ہی اس کو اپنے ساتھ کیے گئے برے برتاؤ یاد آ جاتے ہیں کہ کس طرح اس کی ماں نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تھا۔ یوں یہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ فی الحال آپ یہاں سے چلی جائیں۔ دوسری جانب ایلیا اپنی پلاننگ میں مصروف ہے۔ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ علی خان لندن چلا گیا ہے تو وہ میرال کا سارا ڈیٹا یعنی اس کے گھر کا ایڈریس وغیرہ معلوم کر لیتی ہے اور پیچھے سے میرال کے گھر پر حملہ کروا دے گی۔ علی جب واپس لوٹے گا تو میرال کا گھر تہس نہس ہو چکا ہوگا۔ جیسے ہی پاکستان واپس آتا ہے تو فوراً سے میرال کے گھر جائے گا اور میرال کہتی ہے کہ اب تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو سب ختم ہو چکا، جب تم وہاں تھے میں تمہیں بار بار کالز کر رہی تھی اور تمہیں بتا رہی تھی کہ میرا دل نہیں لگ رہا، میرے بابا بھی نہیں رہے اور تم بھی مجھے چھوڑ کر لندن جا کے بیٹھ گئے ہو، تب تمہیں میرا بالکل احساس نہیں تھا، تو اب بھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عطیہ جب ساری حقیقت میرال کو بتائے گی کہ علی آخر کون ہے اور علی کی دادی اس کی کیا لگتی ہے تو میرال کو علی خان پر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ کہے گی کہ میں اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ اگر وہ مجھے خود ساری حقیقت بتا دیتا تو شاید مجھے اتنا برا نہ لگتا اور میں اس کو معاف کر دیتی، لیکن مجھے تو یہ ساری اس کی پلاننگ لگ رہی ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے، اب میں مزید اس کے ساتھ نہ ہی دوستی رکھوں گی اور نہ ہی کوئی اور تعلق۔ دوسرا یہ کہ آپ کا آخر کیا قصور تھا جو امی نے آپ سے تعلق توڑ دیا تھا؟ آخر آپ نے بابا سے پسند کی شادی ہی تو کی تھی، کیا شادی کرنا گناہ ہے مما؟ میں یہ سب کبھی نہیں بھول سکتی۔ اب جب ان کو اپنے بیٹے کی خوشیوں کی پڑی ہے تو وہ اب آپ سے تعلقات دوبارہ رکھنا چاہتی ہیں۔ اس پر عطیہ میرال کو بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ علی میرا بھتیجا ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہو گی، لیکن میرال اپنی انا میں سب بھول جاتی ہے کہ علی نے اس کے ساتھ کیا کیا بھلائیاں کی ہیں، کس طرح ہاسپٹل میں اس کا ساتھ دیا اور اس کے پروجیکٹس میں اس کی کمپنی بنانے میں، لیکن میرال کو تو جیسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔
وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں اکیلے سروائیو کرنا سیکھ چکی ہوں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔